بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک اجمعین۔ ناظرین محترم، آج یوم شہادت علی مرتضی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے موقع پر ان کی مبارک زندگی پر کوئی تفصیلی کلام کرنا بڑا مشکل ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں دو شقی ہیں۔ ایک شقی وہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پیر کاٹ دے، اور دوسرا شقی وہ ہے جو اے علی تمہارے سر پر تلوار سے وار کرے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کی نشانی اور حضرت علی کی ذات بھی اللہ کی نشانی۔ حضرت علی کی جب ولادت ہوئی ہے تو چھوٹی عمر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں، جناب ابو طالب کے یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو ایب نارمل ہے، جو کہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، جو آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو تقریباً 1 سے 1.5 دن گزر گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ اپنی چچی کے پاس آئے، آ کر کے کہتے ہیں کہ چچی میرا بھائی ہوا ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، مجھے دیجئے تو صحیح۔ بس حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آ گئے۔ حضرت علی کی IQ بڑی تیز تھی۔ جب شکم مادر میں تھے تو اپنی ماں کو بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے روک لیتے تھے۔ وہی IQ اس وقت بھی کام کر رہی تھی کہ ماں کی آغوش کا لمس جیسے ہی جدا ہوا اور کسی اجنبی آغوش کا لمس جسم نے محسوس کیا تو سمجھ گئے کہ یہ لمس تو حبیب خدا کا ہے، یہ لمس اللہ کے پیارے رسول کا ہے، یہ ہاتھوں کا لمس، یہ آغوش نبی آخر الزماں کی ہے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا حضرت علی جو انتظار کر رہے تھے کہ ماں کی آغوش میں آنکھیں نہیں کھول لی، اب آنکھیں کھول دی تاکہ سب سے پہلے نگاہوں میں اگر کوئی چہرہ بسے تو رخ مصطفیٰ نگاہوں میں آ جائے۔ حضرت علی نے سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور فوراً ہی ہمکتے ہوئے اپنا منہ بھی کھول لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن اپنا گھٹی کے طور پر ان کے منہ میں ڈال دیا، اپنی زبان بھی چسا دی۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت علی آغوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پروردہ ہیں، اسی لیے اسد اللہ کا لقب پایا۔ دنیا انہیں شیر خدا کہتی ہے، اور سب سے زیادہ بہادر اور شجاع رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیشہ وفادار رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول قرآن کے بعد سب سے پہلا اپنا نقیب بنا کر، اپنا ترجمان بنا کر اپنے دادا کی اولادوں کو بلایا تھا، اپنی پھپھیوں کو اور اپنے چچاؤں کو تبلیغ کے لیے بلایا تھا اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے اور اپنی رانائی کے جلوے بکھیرنے والے، کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب، قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، تو اپنے ددیال کو بلایا تھا، حضرت علی کو بھیجا تھا۔ حضرت علی گئے، لوگوں نے پوچھا کس نے بلایا ہے؟ حضرت علی کے لیے بڑی مشکل بات تھی، کیا کہیں میرے ربیب نے بلایا ہے، میرے یعنی کفیل نے بلایا ہے، میرے بھائی جان نے بلایا ہے، کس نے بلایا ہے؟ تو حضرت علی کے منہ سے نکلا میرے مولا نے بلایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری زندگی حضرت علی مولا 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 کہتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر غدیر خم کے مقام پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کر یہ احسان اتارا حضرت علی کا کہ علی تم مجھ کو مولا مولا کہتے ہو، آج میں اپنی امت کے لیے قیامت تک کے لیے تم کو امت کی خاطر مولا بنا کر کے جا رہا۔ تو حضرت علی تمام امت کے مولا ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ یاد رکھے یہ بات کہ سب سے پہلے امت مصطفیٰ میں حضرت عمر فاروق اعظم قریب آئے اور دونوں کے پیروں کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے کہ آپ کی امت میں عمر نے سب سے پہلے علی کو اپنا مولا بنایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔